सिलसिला जारी है। इसकी तफसीलात के हवाले से भी आपको बुलेटिन में आगाह करेंगे। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सुंदस खान। मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। लाहौर एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर फैमिली मेंबरान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब करते हुए समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम इदारों ने जोर लगाया लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। ऑफशोर कंपनीज के नाम पर 2 साल तक तहकीकात की जाती रही। एक धेले की करप्शन नहीं की बल्कि सूबे के आवाम के 1000 अरब रुपए बचाए, जितने ठेके दिए शफाफ बोली के जरिए दिए। आपको बताएं कि लाहौर एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर फैमिली मेंबरान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब करते हुए समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम इदारों ने जोर लगाया लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। ऑफशोर कंपनीज के नाम पर 2 साल तक तहकीकात की जाती रही। एक धेले की करप्शन नहीं की बल्कि सूबे के आवाम के 1000 अरब रुपए बचाए, जितने ठेके दिए शफाफ बोली के जरिए दिए। और अभी आपको बताएं, नवाज शरीफ और सरदार अयाज सादिक की लंदन में मुलाकात की अंदरूनी कहानी 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ PTI के बेशतर नाराज अरकान को नून लीग में शामिल करने पर रजामंद हो गए, लेकिन 4 अरकान को किसी भी सूरत कबूल करने से इनकार कर दिया है। PTI के नाराज अरकान नवाज शरीफ की यकीन दहानी के बाद ही खुलकर हुकूमत की मुखालिफत के लिए तैयार थे। 4 अरकान के बारे में नवाज शरीफ ने कहा कि ये सदाबहार साजिशी अनासर हैं, बाकी अरकान हमारे टिकट पर अगला इलेक्शन लड़ेंगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ शाहिद नदीम से। मियाँ शाहिद नदीम, आगाह कीजिएगा अंदरूनी कहानी के बारे। जी बिल्कुल, हमारे ज़रा का कहना है कि साबिक स्पीकर अयाज सादिक ने पार्टी कायद को 22 में से 18 PTM मैंने इसको पार्टी में शमूलियत पर राजी कर लिया है। ये नून लीग का दावा सामने आया है कि साबिक स्पीकर ने पार्टी कायद को PTI के 22 अरकान की लिस्ट पेश की। 22 PTI इसने इन हाउस तब्दीली में साथ देने की मशरूत पेशकश की थी। मुस्लिम लीग नून की टिकट और कायद नून लीग की जानिब से ज़ाती यकीन दहानी अवलीन शर्त थी। ज़राए ने ये दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून के कायद ने 22 में से 18 MNS को गो हेड दे दिया है, जबकि 4 पर उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सरदार अयाज सादिक 4 MNS के हवाले से पार्टी कायद को कायल ना कर सके। ज़राए का कहना है कि कायद का कहना था कि सदाबहार फस्ती लोटों को किसी सूरत में शामिल नहीं किया जाएगा। ये साजिशी अनासर हैं, जब भी इनको पार्टी में शामिल किया तो इन्होंने पीठ पे छुरा घोंपा है। पार्टी कायद की जानिब से गो हेड मिलने के बाद सरदार अयाज सादिक ने PTI के 18 MNS को शमूलियत के हवाले से आगाह कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद नदीम, आप हमें आगाह कर रहे थे। क्या पाकिस्तानी गुलकार उस्ताद रफ़ाकत अली खान के एजाज़ में मेयर ऑफ एलिंग मुनीर अहमद की जानिब से टाउन हॉल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की। पाकिस्तानी सकाफत को दयार गैर में प्रमोट करने पर रफ़ाकत अली खान को अवार्ड से भी नवाजा गया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। मारूफ पाकिस्तानी गुलकार उस्ताद रफ़ाकत अली खान का बड़ा एजाज एलिंग में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानब से अवार्ड से नवाजा गया। गुलकार रफ़ाकत अली के एजाज में तकरीब का एहतमाम मेयर ऑफ एलिंग की जानब से मुकामी टाउन हॉल में किया गया, जिसमें कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की और पाकिस्तान के कल्चर को दयार गैर में प्रमोट करने पर रफ़ाकत अली खान को खराज तहसीन पेश किया। मेयर एलिंग काउंसलर मुनीर अहमद की जानब से उस्ताद रफ़ाकत अली खान को फन के जरिए मुल्क का नाम रोशन करने पर खराज तहसीन पेश करते हुए अवार्ड दिया गया। अवार्ड की तकरीब मेयर एलिंग काउंसलर मुनीर अहमद के मेयर पार्लर में रखी गई, जिसमें सीनियर मेंबर बार काउंसलर किरण मोहन, फराज अहमद, मोहम्मद फाहद, रूमी मलिक ने शिरकत की और रफ़ाकत अली खान के फन को सराहा। मेयर एलिंग काउंसलर मुनीर अहमद का कहना था कि उस्ताद रफ़ाकत जैसे लोग अमन के सफीर हैं और मुख्तलिफ कम्युनिटीज को इकट्ठा करने में अपना किरदार अदा करते हैं। इन्हें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। काउंसलर किरण मोहन ने कहा कि इस खानदान की संगीत में बहुत खिदमात हैं, जिसका एतराफ बहुत जरूरी था, इसलिए इनको लंदन की एलिंग में मदू करके इज्जत से नवाजा गया। उस्ताद रफ़ाकत अली ने कहा कि ये अवार्ड मेरे बड़ों के नाम और बहुत शुक्रगुजार मेयर का जिन्होंने एजाज बख्शा। बरतानिया आकर दिली खुशी नसीब होती है। उस्ताद रफ़ाकत अली खान इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं और मुख्तलिफ शहरों में अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस को ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानब से बेहद पसंद किया जा रहा है। गुलाम हुसैन आवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी के बड़े भाई हुसैन बारी की वफात पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोहसिन बारी के घर मुल्तान जाकर ताज़ियत की। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के मकामी ओहदेदारान भी मौजूद थे। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में।
پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے صدر محسن باری کے بڑے بھائی حسین باری کی وفات پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مرحوم کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ تعزیت میں پارٹی کے سینئر رہنماؤں سمیت کارکنوں اور میڈیا کے دوستوں نے شرکت کی۔ پیپلز پارٹی برطانیہ کے صدر محسن باری نے کہا، پاکستان پیپلز پارٹی کا کلچر ہے کہ یہ ایسی واحد جماعت ہے جو ہر خوشی غمی میں کارکن کے ساتھ یکجاں نظر آتی ہے۔ محسن باری کا کہنا تھا، پیپلز پارٹی اپنے قائدین کا ہر دن یاد رکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی پاکستانی کمیونٹی کو متحد کر کے پاکستان کی بقا، سلامتی اور خوشحالی کے لیے جدوجہد کو تیز کرے گی۔ بولے، پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے پیپلز پارٹی برطانیہ ہراول دستے کا کردار ادا کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے چند گھنٹے محسن باری کے ساتھ گزارے اور اس دوران پارٹی ورکروں سے ملاقاتیں بھی کی۔ سینئر پاکستانی صحافی، تجزیہ نگار، لندن پوسٹ کے ایڈیٹر اور مشہور کتاب وار آن ٹیرر کے مصنف ڈاکٹر شاہد قریشی لندن میں انتقال کر گئے۔ مرحوم شاہد قریشی دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ آج انہیں دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ مرحوم مشہور کتاب وار آن ٹیرر اینڈ سیج آف پاکستان سمیت کئی کتابوں کے مصنف تھے اور بین الاقوامی میڈیا پر پاکستانی سیاسی و دفاعی امور کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ دنیا کے بڑے میڈیا ہاؤسز مختلف امور پر انہیں رائے اور تجزیہ لینا پسند کرتے تھے۔ سیاسی و سفارتی حلقے ان کی تجزیہ نگاری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ وہ انسانی حقوق، عالمی امور، حکومتی پالیسیوں اور بدعنوانی جیسے موضوعات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ڈاکٹر شاہد قریشی کی وفات پر برطانیہ کی صحافتی تنظیموں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ صحافی کمیونٹی کا کہنا ہے وہ ایک منجھے ہوئے صحافی تھے جنہوں نے ہمیشہ صحافتی روایات کی پاسداری کی۔ لندن کی صحافتی کمیونٹی نے مرحوم ڈاکٹر شاہد قریشی کو ان کی صحافتی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ برطانوی پارلیمنٹ میں بھارتی مسلمانوں سے انتہا پسند ہندوؤں کے ناروا سلوک کے خلاف آواز گونج اٹھی۔ رکن پارلیمنٹ ناز شاکی پارلیمنٹ میں دھواں دار تقریر کہتی ہیں انہیں بھارت میں مسلمانوں کو قتل کرنے کی کھلی دھمکیوں پر سخت تشویش ہے۔ اس بات پر تمام ارکان پارلیمنٹ کو تشویش ہونی چاہیے۔ انہوں نے عالمی تنظیم جینوسائیڈ واچ کے صدر کے خدشات کا ذکر بھی کیا جن کا کہنا تھا بھارت میں بھی مسلمانوں کی نسل کشی ہو سکتی ہے۔ ناز شاہ نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ However, Madam Deputy Speaker, I do want to also share my increasing concern about the open calls for killing of Muslims in India. It should worry us all in this House that the President of Genocide Watch, Dr. Gregory Stanton, reminded the world that he predicted Rwanda genocide and is predicting it could happen in India following an event. Hardwar, indeed a senior member of the BJP, Ashwini Upadhyay, attended that Hindutva Hardwar event when open call to kill Muslims was made. Some commentators have suggested that these views are from fringe groups, the RSS, whose ideology is inspired by the Nazis. But, Madam Deputy Speaker, this was also a view taken before the Holocaust. And before the Holocaust happened, Muslims are also a minority community in India. And it is incumbent upon us, not just as members of this House, but as fellow human beings, to not just never allow the world to forget, but also act to ensure it actually never does happen again. برطانوی شہزادہ چارلس کرونا کا شکار۔ کرونا مثبت آتے ہی شہزادہ چارلس نے خود کو آئسولیٹ کر لیا۔ شہزادہ چارلس دوسری بار مہلک وائرس کی لپیٹ میں آئے ہیں۔ پرنس آف ویلز شہزادہ چارلس کو کرونا ٹیسٹ آج صبح موصول ہوا جس میں انہیں کرونا ہونے کی تصدیق کی گئی تھی۔ کرونا کی رپورٹ ملتے ہی شہزادہ چارلس نے تمام مصروفیات ترک کر دیں۔ شہزادہ چارلس نے وینچسٹر میں مجسمے کی تقریب نقاب کشائی میں شرکت کرنا تھی۔ کرونا کے باعث مجسمے کی نقاب کشائی کی تقریب میں شرکت نہ کرنے پر شہزادہ چارلس نے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس تقریب میں یہودی کمیونٹی رہنماؤں سے بھی ملنا تھا۔ گزشتہ روز شہزادہ چارلس اور ان کی اہلیہ کیملا پارکر نے برطانوی عجائب گھر میں درجنوں افراد سے ملاقاتیں کی تھیں۔ میڈیا کے مطابق انہوں نے ملکہ الزبتھ کے ساتھ بھی وقت گزارا۔ 73 سالہ شہزادہ چارلس دوسری بار کرونا کی لپیٹ میں آئے ہیں۔ وہ مارچ 2020 میں بھی کرونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں پرائیویٹ پارکنگ جرمانے کی حد زیادہ سے زیادہ 50 پاؤنڈز کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پرائیویٹ کار پارکس کو چارجز زیادہ واضح طور پر ظاہر کرنا ہوں گے۔ اپیلوں کے لیے ایک بہتر نظام متعارف کرانا ہوگا۔ زیادہ تر جرمانے 50 پاؤنڈز تک محدود ہوں گے، تاہم زیادہ سنگین خلاف ورزیوں پر زیادہ مالی جرمانے کیے جا سکیں گے۔ مزید جانتے بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔
برطانیہ میں پرائیویٹ پارکنگ کے حوالے سے نئے قوانین سامنے آ گئے۔ پرائیویٹ پارکنگ جرمانے کی حد زیادہ سے زیادہ 50 پاؤنڈز مختص کی گئی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ جو آپریٹرز قواعد کی پیروی نہیں کرتے انہیں گاڑی چلانے والوں سے جرمانے وصول کرنے سے روکا جا سکتا ہے۔ برطانوی اداروں نے ان منصوبوں کو بہت ضروری قرار دیا ہے۔ وزیر لیونگ نیل اوبرائن نے کہا ہے کہ پرائیویٹ فرمز روزانہ تقریباً 22,000 پارکنگ ٹکٹس جاری کرتی ہیں۔ ایک سروے کے مطابق اکثر فرمز گمراہ کن اور مبہم اشارے، جارحانہ قرضوں کی وصولی اور موٹر سائیکل سے پیسے بٹورنے کے لیے بنائی گئی غیر معقول فیسوں کا نظام اپناتی ہیں۔ سینئر ممبر اور معروف بزنس مین محمد عقیل وکیل نے گلگت بلتستان کے وزیر زراعت کاظم میثم سے ملاقات کے بعد پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان خاص طور پر گلگت بلتستان میں سرمایہ کاری کے لاتعداد مواقع موجود ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی کو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ دبئی ایکسپو 2020 میں پاکستانی پویلین میں ماہ گلگت منایا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان کی خوبصورتی نے امارات میں مقیم پاکستانی اور عرب بزنس کمیونٹی کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ پاکستان بزنس کونسل کے سینئر ممبر اور معروف بزنس مین محمد عقیل وکیل نے وزیر زراعت کاظم میثم سے ملاقات کی اور پاکستانی پویلین میں ہونے والے گلگت بلتستان کے حوالے سے سیمینارز میں شرکت کی۔ محمد عقیل وکیل نے گلگت بلتستان میں نہ صرف سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا بلکہ وزیر اعظم عمران خان کے سیاحتی ویژن کی تعریف بھی کی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار 92 نیوز سے ایک خصوصی بیٹھک میں کیا۔ گلگت بلتستان کے جو منسٹر صاحب آئے تھے، ان کے ساتھ ہماری جو بات چیت ہوئی ہے تو وہاں کے ویدر، وہاں کے مطلب انوائرمنٹ بہت اچھا ہے۔ انہوں نے تو بہت اچھی ہمیں گائیڈ لائن دی ہے۔ ہم جائیں گے ادھر تو ان کے ساتھ وزٹ بھی ہے ہمارا جون کے اندر، تو ادھر جائیں گے تو صحیح پتہ پڑے گا، اور ہمارے پورا ٹیم ہماری پوری جا رہی ہے وہاں۔ محمد عقیل وکیل کا کہنا تھا پاکستان بزنس کونسل دبئی کی ٹیم پی بی سی صدر احمد شیخانی اپنے ڈائریکٹرز اور ممبران کے ہمراہ گلگت بلتستان کا جلد دورہ کرے گی۔ وہاں پر سرمایہ کاری کرنے کی منصوبہ بندی کی جائے گی۔ اس موقع پر انہوں نے ایکسپو 2020 کی کامیابی پر یو اے ای کے حکمرانوں کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے انیشیٹو لیا ہے جو ہم یو اے ای کے ساتھ مل کے مطلب وہاں پہ ہم جو کچھ بھی ہے ہمارا ڈیلیگیشن پورا جائے گا بزنس کونسل کا احمد شیخانی کے ساتھ، اور وہاں اسٹیپ اٹھائیں گے ہم کچھ بھی، کیونکہ وہ گلگت بلتستان کے ساتھ گوادر کا بھی روٹ یہ لوگ ملا رہے ہیں، تو بہت اچھا بزنس کا یہ پورا روٹ نکلے گا۔ پاکستان بزنس کونسل کے سینئر ممبر کا مزید کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کے خوبصورت سیاحتی مقامات کے بارے میں سن کر انہیں دیکھنے اور وہاں سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ پاکستان کمیونٹی کو بھی کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں سرمایہ کاری کریں۔ انہوں نے عرب سیاحوں کو گلگت بلتستان آنے کی دعوت دی اور پاکستان آ کر برف پوش اور جنت نظیر خطے کے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے اور وہاں کی بزنس اپرچونٹی سے بھی فائدہ اٹھانے کا مشورہ دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم بزنس کمیونٹی کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے سنجیدہ کوششیں شروع۔ معروف بزنس مین اور صنعت کار اقبال ایڈوانی بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت سرمایہ کاروں کو تحفظ اور ریلیف دے تاکہ وہ کھل کر پاکستان میں بزنس کر سکیں۔ مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی بزنس کمیونٹی کا حکومت پاکستان پر اعتبار بحال ہونے لگا۔ تحفظات کے باوجود امارات میں مقیم پاکستانی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے اور صنعتیں لگانے کے لیے تیار ہیں۔ گزشتہ روز دبئی میں مقیم معروف پاکستانی بزنس مین اور صنعت کار اقبال اڈوانی نے 92 نیوز سے خصوصی نشست کے دوران گفتگو کرتے ہوئے پاکستان میں الیکٹرک بائک کی تیاری سمیت دیگر صنعتوں میں سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا۔ الیکٹرانک بائک کے لیے وہ پاکستان میں انہوں نے جگہ بھی ڈھونڈ رکھی ہے، پاکستان میں انہوں نے سب کچھ تیاری کر لی، لیکن ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے کہ الیکٹرانک بائک ہم الاؤ کریں کہ نہیں کریں۔ اس طرح کی پاکستان میں کافی دشواریاں ہیں جس کی وجہ سے جتنی انڈسٹریاں لگنی چاہیے یا جتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے اتنی ہو نہیں پا رہی۔ اقبال اڈوانی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں پہلے ہی بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ اوورسیز پاکستانی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو جو سہولیات دینی چاہیے پاکستانی حکومت وہ نہیں دے رہی۔ پاکستان کو ترقی کے لیے ریل اسٹیٹ اور ٹورزم کے ساتھ ساتھ صنعتی انقلاب کی طرف جانا پڑے گا۔ پاکستان میں کافی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے اور لوگ کر بھی رہے ہیں، لیکن پرابلم ایکچوئل جو پرابلم ہے پاکستان کی گورنمنٹ وہ سپورٹ نہیں کر رہی جو ان کو کرنا چاہیے۔ یعنی میں ایگزامپل دوں، یو اے ای کے اندر آپ دیکھیں کتنی انڈسٹریاں لگ رہی ہیں، اور جو بھی انڈسٹریاں لگا رہے ہیں ان کو کافی سہولت دی جا رہی ہے۔ لیبر ویزا بہت جلدی ان کو ایشو کر دیے جاتے ہیں، گورنمنٹ ہر قسم کی چیزیں ان کو پرووائڈ کرتی ہے، الیکٹرک ہو گیا، سب کچھ ایک پروجیکٹ۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ کافی سیف جب پلیس ہے،
تو ان چیزوں کو دیکھ کے مجھے ابھی میں تقریباً 1 ہفتے سے مجھے کافی چائنیز کمپنیوں سے میں یہاں پر ملاقات ہوئی میری. وہ پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں بھی کافی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اقبال اڈوانی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی روپے کی آئے روز قدر گرنے سے بھی غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. اگر پاکستانی حکومت بیرون ممالک سے سرمایہ کاری چاہتی ہے تو اسے اپنی کرنسی کو استحکام دینا ہوگا. سب سے بڑی وجہ جو سب سے بڑی رکاوٹ جو پاکستان میں اگر آ رہی ہے آج کی تاریخ میں وہ ہے کرنسی. ہماری ڈی ویلیو اتنی ہو جاتی ہے کہ لوگوں کی فیزیبلٹی نہیں بن سکتی. کسی بھی کمپنی کو آپ دیکھتے لوگ بھی نہیں آئیں گے. پاکستان کو سب سے پہلے ورکنگ کرنی چاہیے, اپنی ڈی ویلیو کرنسی کو کس طرح کنٹرول کرنا چاہیے. اقبال اڈوانی نے پاکستانی حکومت کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں متحدہ عرب امارات کی حکومت سے سیکھنا چاہیے کہ وہ صنعت کاروں کو کیا مراعات دے رہی ہے. پاکستان میں سرمایہ کاری کے اتنے مواقع ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اگر یہ چیزیں گورنمنٹ ختم کر دیں, بیچ کے مڈل مینوں کو ہٹا کے ڈائریکٹ ڈیل کرنا شروع کر دیں, مجھے کیا فائدے والی بات ختم ہو جائے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان میں اتنی انڈسٹریاں لگ سکتی ہیں, اتنی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. اقبال اڈوانی نے یہ بھی کہا کہ غیر پاکستانی بزنس کمیونٹی کو NOC کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں. حکومت کو یہ مسئلہ بھی حل کرنا ہوگا. 1 ونڈو آپریشن اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اگر 5-6 ونڈوز بھی بنا دی جائیں تو سرمایہ کاروں کے لیے مفید ہوگی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود, دبئی, متحدہ عرب امارات. بین الاقوامی سطح پر معروف بزنس فورم CEO کلب کی جانب سے ایکسپو 2020 ایکسپلور موزمبیق ٹورزم کے عنوان سے ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا. موزمبیق کے وزیر صنعت و تجارت, وزیر کلچر اینڈ سیاحت میئر آف ماپوٹو کا کہنا تھا کہ افریقی ملک موزمبیق سیاحت اور 4 دیگر سیکٹرز میں سرمایہ کاری کے حوالے سے منفرد حیثیت رکھتا ہے. تقریب کا مزید احوال سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں. ایکسپو 2020 دبئی میں دنیا کے 192 ممالک نے اپنے اپنے پویلین سجائے ہیں, جہاں وہ اپنے ملک کی ثقافت کے ساتھ سیاحت اور کاروباری سرگرمیوں کی جھلک دکھاتے ہوئے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں CEO کلب کے چیئرمین طارق نظامی نے ایکسپلور موزمبیق ٹورزم کے عنوان سے ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا, جس میں پاکستان اور دیگر ممالک کے سرمایہ کاروں سمیت سفارتکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی موزمبیق کے وزیر صنعت و تجارت کارلوس ایفورٹس, ہز ایکسیلنسی میئر آف ماپوٹو انیسدا کموچو اینڈ ہز ایکسیلنسی ایلڈیوینا میٹرولا, منسٹر آف کلچر اینڈ ٹورزم موزمبیق شریک تھے. شرکا کو موزمبیق کی سیاحت کے حوالے سے خوبصورت ڈاکومنٹری فلم دکھائی گئی. تقریب کے میزبان CEO کلب کے چیئرمین طارق نظامی تھے. انہوں نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستانی بزنس کمیونٹی بھی موزمبیق کے سیاحتی شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کی خواہش مند ہے. Business forum today, we have a delegation of more than 40 people from different industries from Mozambique coming here, and we have gathered the local business community to interact and see the investment opportunities. And I think Mozambique is one of those countries that a lot of opportunities, and I think just like Pakistan have a lot of options, but I think we need to explore, we need to get the message across to them, and that's how we get the investment. And I think Mozambique and Expo involvement of CEO Club is very valuable. We've been handling multiple countries, and I think we're looking forward for next 2 months, and we also are planning to do some events in Pakistan Pavilion. موزمبیق کے وزیر صنعت و تجارت کارلوس البرٹو فورٹس اور ہز ایکسیلنسی میئر آف ماپوٹو انیس دا کمیچو کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت سیاحت میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو سہولیات فراہم کرے گی. My special message to them is that it's time more than ever to listen to what we are proposing here and to come to expand and diversify your operations in the world. We have seen what happened with the pandemic and COVID-19, and I think having that in mind, we should share our strength, our knowledge, our technology in order to build a better world for all of us. We had the chance today in order to visit Ashok Island. And we met several other companies, and we invited some in order to visit us. تقریب میں موزمبیق, پاکستان, انڈیا اور دیگر ممالک کی بزنس کمیونٹی کی نمائندہ شخصیات نے شرکت کی اور موزمبیق میں سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود, دبئی, متحدہ عرب امارات. کی جانب سے پروقار عشائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں پاکستان بزنس کونسل دبئی, پاکستان ایسوسی ایشن دبئی اور پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے عہدیداران سمیت پاکستان کے سفارتی عملے نے شرکت کی. مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں. امارات میں مقیم پاکستانی بزنس کمیونٹی اور سماجی شخصیات ایک ساتھ.
गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के सीनियर रुकन मारूफ बिजनेस मैन मियाँ उमर इब्राहिम और मोहम्मद आदिल मियाँ की जानिब से कम्यूनिटी के सरकर्दा शख्सियात के एजाज़ में अपनी रिहाइशगाह पर पुरतकल्लफ इशाइये का एहतमाम किया गया। इशाइया तकरीब में पाकिस्तानी कौंसलेट के आला ओहदेदारान ने शिरकत की। पाकिस्तानी बिजनेस कम्यूनिटी के अफराद ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से हाल रुकावटों पर तबादला ख्याल किया। मियाँ उमर इब्राहिम, मोहम्मद आदिल मियाँ, अहमद शेखानी और दीगर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आज इस तकरीब में इमारात में मुकीम बिजनेस कम्यूनिटी जमा हुई। एक्सपो 2020 में पाकिस्तानी पवेलियन से जितनी तवक्कुआत थीं उससे ज़्यादा रिजल्ट हासिल हुआ। एक्सपो 2020 जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा हुआ है। मैंने देखा पाकिस्तान के एटलीस्ट कोई 100-200 इवेंट्स हुए हैं, पंजाब के 40-50 पंजाब के इवेंट्स हुए हैं जिसमें फुल ऑफ पार्टिसिपेशन थी। बहुत सारे MOU भी साइन हुए हैं। इसी तरह ही मल्टीपल कंट्रीज़ के, इंडिया के, डिफरेंट कंट्रीज़ के हो रहे हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ के हो रहे हैं। ये जो दुबई ने हम सबको प्लेटफॉर्म इशू किया है एक्सपो 2020 के हिसाब से इज़ एक्सीलेंट। वी आर थैंक फॉर द रूलर ऑफ UAE, रूलर ऑफ दुबई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने पूरी कम्युनिटी को एकजा किया। ये मोहब्बत की बात है, कम्युनिटी को साथ मिलाकर चलने की बात है और मियाँ साहब उसमें हमेशा आगे से आगे। Thank you everyone for coming and supporting this event, and we hope to do these events in the future and support PBC and the Pakistani Business Council for further initiatives. इस किस्म के जो अरेंजमेंट्स होते हैं ये काफ़ी बॉन्डिंग होते हैं और यहाँ पर जो बिज़नेस कम्युनिटी रह रही है और वो आपस में काफ़ी उनकी बॉन्डिंग होती है और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती है और एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के हेल्पफुल किरदार के अंदर मदद करते हैं। उनका मजीद कहना था कि एक्सपो 2020 के दौरान पाकिस्तान पवेलियन में सैकड़ों तकरीबात हुई हैं, कई मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं और MOU साइन हुए हैं। इनसे पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के दरवाजे खुलेंगे। तकरीब में पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई, पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के ओहदेदारान और पाकिस्तान कौंसलेट दुबई से पासपोर्ट काउंसलर नुमान अकरम और वाइस काउंसलर सलीम सुल्तान ने खुसूसी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब इमारात। चेयरमैन पाक बलोच कम्युनिटी UAE मोहम्मद उमर बलोच की क़यादत में वफ़द ने कौंसल जनरल ऑफ दुबई कौंसलेट हसन अफजल खान से मुलाकात की। मुलाकात में वफ़द ने बलोच कम्युनिटी को दरपेश मसाइल के हवाले से कौंसल जनरल को आगाह किया। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई में पाकिस्तानी कौंसलेट पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए सरगर्म। गुज़िश्ता रोज़ बलोच कम्युनिटी के वफ़द ने पाक बलोच कम्युनिटी UAE के चेयरमैन मोहम्मद उमर बलोच की क़यादत में कौंसल जनरल हसन अफजल खान से मुलाकात की और अपने मसाइल से आगाह किया। बलोच वफ़द ने कौंसल जनरल को लावारिस लाशों की पाकिस्तान मुंतकिली के हवाले से हाल रुकावटों के हवाले से आगाह किया, जिस पर कौंसल जनरल ने मैयतों की मुंतकिली के हवाले से माली इमदाद से लेकर दीगर मामलात में आसानी पैदा करने के हवाले से यकीन दहानी कराई। वफ़द ने कौंसल जनरल को आगाह किया कि दुबई में मुकीम बलोच कम्युनिटी को शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के इजरा समेत दीगर मुश्किलात का सामना है। हसन अफजल खान ने इन मसाइल के तदारुक की भी यकीन दहानी कराई।